أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ آل عمران کے 7ویں رکوع کی 2 آیات مبارکہ میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیل، اپنے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ایک بہت بڑی غلطی سے خبردار کیا ہے، جس غلطی میں یہودی بھی مبتلا تھے، عیسائی بھی مبتلا تھے اور مشرکین مکہ بھی مبتلا تھے۔ یہ تینوں اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ مشرکین مکہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنائے بیت اللہ کے گھر کی بنیاد، اس کو اپنا وارث سمجھتے تھے، اور بہت سی باتیں ملت ابراہیمی کے مطابق وہ سر انجام بھی دیتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اسی بات کے مدعی یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی پہلے تو یہ بات ارشاد فرما کے کی اہل کتاب کی، خاص طور پر یہود و نصارہ کی، کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اے کتاب کے وارثوں، گویا کہ یہودیوں اور عیسائیوں، یہ کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ حالانکہ تورات اور انجیل، جس کتاب کی تم اپنے اپنے دائرے میں اتباع اور تابعداری کرتے ہو، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ بعد نازل ہوئی، بہت بعد میں نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے بہت عرصہ پہلے ہو گزرے ہیں، تو تمہیں یہ عقل نہیں آتی کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار کہتے ہو؟ کچھ تو عقل کرو۔
کہاں تورات کے ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، اور کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کو کوئی مناسبت تمہارے کے ساتھ نہیں ہے. پہلے تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور پھر دو ٹوک الفاظ میں یہ اس بات کی وضاحت فرمائی: ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو ہو کے اللہ کے فرم بردار تھے. وہ یکسو تھے، ہر جائی نہیں تھے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش اور عبادت کرنے والے تھے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے. یہودیوں تم تو مشرک ہو، عیسائیوں تم بھی مشرک ہو، اور مکے والوں تم تو ہے ہی مشرک کہ ابراہیم کے بنائے ہوئے، علیہ السلام کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر میں تم نے 360 بت بنا رکھے. ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تم ان بتوں کے پجاری بنے ہوئے ہو. اس لیے تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے کے کس طرح حقدار ہو؟ پھر فرمایا کہ ابراہیمی ہے کون؟ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. یہ سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب وہ ہے جو ابراہیم کا تابعدار ہے، جو ابراہیم کا پیروکار ہے، اس کا فرم بردار ہے. وہ ہے ابراہیم کا ساتھی، وہ ہے ملت ابراہیم کے اوپر. اور وہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ابراہیم کی تابعداری کرے. اور ان میں یہ نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے، ساتھی ہے، دوست. اللہ ذو الجلال نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ ابراہیم کا تابعدار وہ ہے، ابراہیمی ملت میں وہ ہے جو ابراہیم کا تابعدار ہے. اور ایک جگہ تو اللہ نے خود ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے سورۃ ابراہیم میں یہ بات کہلوائی ہے: من تبعنی فإنہ منی، میرا وہ ہے جو میرا تابعدار ہے. جو میرا تابعدار ہی نہیں ہے اس کا میرے ساتھ کیا تعلق اور کیا علاقہ ہے. بہرحال ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ابراہیم علیہ السلام کے موقف اور مسلک کو واضح کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھا، بلکہ سب کو چھوڑ کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا عبادت گزار تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اطاعت گزار تھا. اللہ نے جو بھی حکم دیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ ذو الجلال نے فرمایا ابراہیم مان لو، تابعداری کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں کیوں نہ مانوں جو سارے جہان کا رب، کیوں نہ اس کی پیروی کرو، اس کی فرم برداری کرو جو سارے جہان کو پالنے والا اور ان کی تربیت کرنے والا ہے. کیوں اس کی فرم برداری نہ کرو جو ساری کائنات کو پالنے والا اور ان کا مالک ہے، کیوں نہ اس کی پیروی کرو. اور کون ہے جس میں یہ صفات ہو؟ اس لیے جو ان صفات کا حامل ہے، رب ہونے کے ناطے تمام جہانوں کا، تمام انسانوں کا، تمام جنوں کا، تمام فرشتوں کا، فرمایا وہی اطاعت کے لائق ہے، کوئی اور اطاعت کے لائق نہیں ہے. اسلمت لرب العالمین. تو یہ ہے ملت ابراہیمی. اور ہم بھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ جتنے نبی گزرے، جتنے رسول گزرے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سارے کے سارے مسلمان کہلاتے تھے.
سب مسلمان تھے وہ. یہودیوں نے یہودی نام اپنی طرف سے رکھا ہے, نصارہ نے اپنی طرف سے اپنا نام نصارہ رکھا ہے. ورنہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی تھی. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں, انہوں نے کہا ان اجریہ الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین. میری مخالفت کرنے والوں میں تو تم سے اجر مانگتا ہوں, معاوضہ مانگتا ہوں, یہ جو تمہیں دعوت دیتا ہوں تو اس کے پیسے مانگتا ہوں نہیں. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. مجھے یہ ڈیوٹی اللہ نے سپرد کی ہے, اس لیے اللہ کی یہ ڈیوٹی نبھاتا ہوا میں اللہ پر ہی امیدوار ہوں کہ وہی مجھے اجر سے نوازے گا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرمانبردار اور اطاعت گزار کروں. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا معروف ہے, اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ میں تیرا فرمانبردار ہوں, تیرا اطاعت گزار ہوں, میں مسلمان فرمانبردار ہوں, نافرمان نہ ہوں. اور اسی کی تاکید خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی, اور ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد نے بھی کی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ذرا غور کریں, ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اس دنیا سے جاتے ہیں, آخری وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے, زندگی کے آثار ختم ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں, تو ہم اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے, یہ حساب کتاب ہے, فلانے کو اتنا دینا, فلانے کو اتنا دینا, فلانے سے اتنا لینا ہے, بلکہ لینا ہی یاد ہے, دینا یاد ہی نہیں ہوتا. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ فلاں سے لینا ہے, فلاں سے لینا ہے, فلاں کو دینا ہے, یہ ہمیں یاد نہیں ہوتا. ہماری وصیتیں عموماً مال کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد, ان کو کس بات کی فکر ہے؟ المیہ یہ ہے کہ آج اس فکر کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے, نہ ہمیں خود احساس ہے اپنے بارے میں, نہ اپنی اولاد کے بارے میں. ہم بھی اگر کوشش کرتے ہیں تو پوری یہی کوشش ہوتی ہے سرتوڑ کہ ہم جناب میٹرک کریں, ایف اے کریں, بی اے کریں, ایم فل کریں, ڈاکٹریٹ کریں, گریجویٹ کی حاصل کریں, کسی شعبے میں جناب ترقی کریں, یا پھر یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں. ساری توقعات, ساری تمنائیں اور خواہشیں اسی اردا گرد ہیں. لیکن اگر ان حضرات سے پوچھ لو کہ بھائی کلمہ کیا ہے, نماز کیا ہے, کلمے کا کیا معنی ہے, نماز کے کیا معنی ہے, تو جواب صفر ہے. جیسے مسلمان ہے, کہنے تو یہ مسلمان ہے, حتیٰ کہ کلمے کا معنی بھی نہیں آتا. یہی وجہ ہے یہ کلمہ پڑھ کے بھی انسان شرک کے راستے پر, شرک کی پگڈنڈیوں میں الجھتا ہے. کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کلمہ شرک چھڑاتا ہے, یہ کلمہ پڑھ کے شرک کا پھر علمبردار بنتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر کلمے کے علاوہ کلمہ تو کجا رہا, نماز ترجمہ آنا تو کجا, سرے سے ہمیں نماز تک نہیں آتی. آپ مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ ہمارے 22 کروڑ یا 23 کروڑ افراد میں سے کتنے ہیں جن کو کلمہ آتا ہے؟ کتنے افراد ہیں جن کو نماز آتی ہے؟ کتنے افراد ہیں جن کو الفاظ قرآن مجید کے پڑھنے آتے ہیں؟ ترجمے کی بات تو بات کی ہے. ابھی کل ایک ساتھی آیا, پڑھا لکھا, اس نے کچھ اپنے بارے میں باتیں کی, بارہ سمجھانے کی میں نے کوشش کی. میں نے پوچھا کہ نماز آتی ہے؟ اللہ اکبر کہنے لگا نہیں. ویسے دین کی باتیں کر رہا ہے, دین کے مسائل پوچھ رہا ہے. میں نے کہا عجیب ہو,
کہ مسئلے دین کے پوچھتے ہیں اور دین کا جو سب سے پہلا حکم ہے وہ آتا ہی نہیں ہے تمہیں. یعنی سبحانک اللہ سے لے کے آخری تشہد تک کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ نماز آتی ہے؟ 23 کروڑ افراد میں سے کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں. ترجمہ آنا پھر بات ہے، قرآن مجید آنا پھر بات ہے، قرآن مجید کا ترجمہ آنا پھر بات ہے، لیکن ہیں ہم مسلمان. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مسلمان وہاں رجسٹر ہی ہے کہ پاکستان کی حکومت کے رجسٹر میں لکھا گیا ہے کہ فلاں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے وہ مسلمان ہے. یہ رجسٹر میں درج ہو گیا. اور اللہ کے بندو کوشش کرو کہ یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کے رجسٹر میں درج ہو جائے کہ یہ واقعی مسلمان ہیں. اور مسلمان ہونے کی سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ وہ نماز پڑھے. مسلمان ہونے کی پہلی علامت کیا ہے کہ وہ نماز پڑھے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے اپنے مسلمانی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات کی پرسش ہوگی وہ نماز ہوگی. وہ نماز ہوگی، سب سے پہلے پوچھا جائے گا دیکھو اس کی نماز پوری ہے، یعنی حکم اللہ میں اس کی نماز پوری ہے. اگر نماز پوری نہیں لے جاؤ اس کو. اگر فرائض پورے نہیں ہیں تو پھر اس کے منہ دیکھو نوافل کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، تاکہ ان کی فرائض کا تکملہ ہو سکے، اس کا جبران ہو سکے، اس کو پورا کیا جا سکے. یہ بھی اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے. ہم پرواہ نہیں، وہ جی یہ سنتیں ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، یہ نفل ہی ہے نا. ان نفلوں کی قدر و قیمت پتہ چلے گا قیامت کے دن. جن کو آج نفل یا سنت سمجھ کے حقیر جانتے ہیں، جن کی پرواہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی فرض ہی ہے نا، فرض پڑھنے تو مولوی صاحب کافی ہے نا. لیکن ان 2 رکعتوں کی قدر و منزلت قیامت کے دن پتہ چلے گا. اور 2 رکعتوں کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائے کہ صبح کی سنتوں 2 سنتوں کے بارے میں سید الاولین والآخرین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رکعتی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا کے اندر جو کچھ خزانہ ہے وہ اللہ کی راہ میں تم تقسیم کر دو، اس کا جتنا اجر ہے اس سے بہتر اجر 2 رکعتوں کا ہے. اندازہ کیجیے 2 رکعتوں کا اجر کتنا ہے، صبح کی 2 سنتوں کا، جس کو ہم بے پرواہی میں سنتیں ہی کہتے ہیں. یہی کیفیت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 12 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ 2 زور صبح کی، 4 زور کی، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد جو 12 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ ذو الجلال اسے جنت عطا فرمائے گا. اللہ ذو الجلال اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. یہ کن کے بارے میں؟ فرائض کے بارے میں نہیں، سنن کے بارے میں. اس لیے یہ سنن اور فرائض یہ بمنزلہ تکملہ کے ہیں، بمنزلہ تکملہ کے ہیں. ہماری نماز کا کمال ہونا یہ کتنا ہے، کتنی کامل نماز ہم پڑھتے ہیں، ان میں کتنے نقائص ہیں، کتنی کمیاں ہیں. ہر انسان کو اپنے داموں میں نظر آتا ہے کہ ہماری نماز میں کتنے نقائص اور کتنی کمیاں ہیں. اور اگلے واقعہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم ناقص کے ناقص ہی ہیں. او بھائیو، اس نقص کو پورا کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں اور نفلوں کا حکم دیا ہے. صحابی نے پوچھا تھا حضور دلنی علی عمل یدخل الجنہ، عمل بتلائیے میں آپ کے ہمراہ جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا اعنی علی کثرت السجود، پھر میری معاونت کر کے میں کثرت کے ساتھ سجدے کثرت کے ساتھ نفل پڑھوں. اگر میری معاونت چاہتا ہے، میری سفارش چاہتا ہے، میرے ساتھ جنت کی ہم نوائی چاہتا ہے تو کثرت کے ساتھ نفل پڑھ. اور یہ نفل کتنے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور اشراق کے نفل ہیں، زور سے پہلے نفل ہے، عصر سے پہلے نفل ہے. عصر کی اوپر وقت سے سورج روشن ہو تو 2 رکھتے ہیں،
مغرب کے بعد نفل ہے، تہجد کے نفل ہے، یہ کتنی نفلی نماز ہے جو نبی علیہ السلام سے مشروع ہے، اتنی نفلی نمازیں ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نفلی عبادت ہے جتنی کوئی پڑھ سکتا ہے پڑھے، مکروہ اوقات کے علاوہ، مکروہ اوقات میں نہیں، باقی اوقات میں جو پڑھتا ہے پڑھتا رہے، جتنے پڑھے، 2 پڑھے، 10 پڑھے، 100 پڑھے، جتنے پڑھ سکتا ہے، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئینی اللہ کثرت السجود، لیکن ہم تو جان چھڑاتے ہیں یہ پوچھ کے مولوی جی فرض پورے کر لیں، ٹھیک ہے، ہاں کوئی گناہ جنت میں چلے جائیں گے نا، ہم تو یہ سوال کرتے ہیں تاکہ نفل پڑھنے ہی نہ پڑے۔ او بھائیو، ان نفلوں کی قدر و منزلت قیامت کو پتہ چلے کہ یہ کتنی اس کی قیمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کمیوں کو دور کرے، ہمیں صحیح مسلمان بنائے، صرف رجسٹری مسلمان نہ بنے، حقیقی مسلمان بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان اور ان کی ساری اولاد بھی مسلمان۔ آج یہودی اور نصارہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، یا آج پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، معاہدہ ابراہیمی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان بے حیاؤں کو حیا نہیں آتی کہ تم معاہدہ ابراہیم کے لائق کیا کب ہو، تم اس کے وارث کب ہو، تمہارا ابراہیم کے ساتھ تعلق اور نسبت کیا ہے؟ اللہ نے نفی کی ہے کہ تم ابراہیم کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، نہ وہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، وہ مسلمان تھا۔ اور مسلمان پھر کام ہے حضرت محمد رسول اللہ کو ماننے والے اور محمد رسول اللہ کی تابعداری کرنے والے، وہ ہے ملت ابراہیمی۔ ہم ہیں ملت ابراہیمی پر، نبی علیہ السلام تھے ملت ابراہیمی پر، یہود و نصارہ کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، بڑا دکھ ہوا کہ اس مردود کو، ٹرمپ کو، اس مردود کافر کو زمزم پیش کیا گیا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں عربوں پر کہ ان عربوں کی حمیت کہاں گئی، دینی غیرت کہاں گئی، دینی حمیت کہاں گئی؟ قدم قدم پر وہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے یہ کہتے ہیں، اور جو آج کر رہے ہیں یہ اسلام کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس کی آمد پر خواتین کو جس طرح نچایا گیا ہے اور خواتین کے ساتھ اس کو جس طرح ملایا گیا ہے، کیا کوئی باغیرت مسلمان یہ حرکت کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا پتہ چلے گا جب اللہ کے حضور حاضر ہوں کہ ہم نے یہ اقدام کس کی تواضع کے لیے کیا۔ بھائی اکرام مہمان وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب وہ کفر کو دعوت دیتا ہو، کافرانہ حرکتوں کا اقدام کرتا ہو، تو پھر ہمارے ذمہ اس کی کوئی تقدیم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مائے زمزم زمین کے اوپر، اِنَّ خَيْرَ الْمَاءِ مَاءُ زَمْزَمَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین کے تختے پر سب سے بہتر پانی مائے زمزم ہے۔ اور یہ مائے زمزم بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے پاؤں کے نیچے حضرت جبرائیل کے پائے مارنے کی برکت سے نتیجے سے برآمد ہوا، جو آج سے 4500 سال پہلے سے لے کے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے خشک نہیں ہوا، چل رہا ہے۔ لیکن ان کو وہ پانی بھی گوارا نہیں ہے، ان کو وہ پانی بھی برباد، اس مردود کو گوارا نہیں ہے۔ واقعی اس مردود کو نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شفا ہے، یہ تو بیمار ہے، یہ لوگ تو بیمار ہے۔ مائے زمزم شفا ہے، مائے زمزم پینے کے لیے پیا جائے، کھانے کی نیت سے پیا جائے، پیاس کی نیت سے پیا جائے، شفا کی نیت سے پیا جائے۔ آپ نے فرمایا جس نیت سے زمزم کو پیا جائے اللہ ذو الجلال اس نیت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ لیکن زمزم اراض کرتا ہے، وہ اٹھا کے دوسرے کو دے دیتا ہے، شرم نہیں آتی۔ ان میزبانوں کو بھی
اور اس مہمان کو بھی، اور اس دانے پر بھی کہ ابراہیمی ہوا نا، ابراہیم کو کے عقیدے پر ابراہیم کو ماننے والے اکٹھے ہو جائیں، اور تم ابراہیم کو ماننے والے ہو تم تو ابراہیم کی ملت کے دشمن ہو، تمہارا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی علاقہ نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت رب السماوات والارض کہہ رہا ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ان مشرکوں کو، گاؤں کی پرستش کرنے والوں کو، گاؤں کا پیشاب پینے والوں کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نسبت اور کوئی علاقہ نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے، اللہ جل جلال سے دعائیں کی، انہیں مرتے دم تک وصیتیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ وَیعقوب، اپنی اولاد کو بھی اور ان کے پوتے یعقوب نے بھی اس کی وصیت کی، یا بنیا، اے ہمارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا، دین اسلام۔ دین اسلام کس کا منتخب دین ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کس دین پر اللہ راضی ہے؟ دین اسلام پر۔ یہی تمام انبیاء کا دین تھا۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، برہمن ہو، وہ یہ کیا ہو، ملحد ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا، مردود ہے۔ اللہ کے ہاں دین اسلام قبول ہے۔ اسلام اگر کھاتے میں ہے تو مبارک، اگر اسلام کھاتے میں نہیں ہے تو پھر اللہ ذو الجلال کے ہاں یہ سوائے مردود ہونے کے اور کوئی نہیں۔ تو فرمایا، انہوں نے کہا تمہیں بیٹو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کو موت آنے لگی، وہ وفات کے وقت کو پہنچے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ یہ ہے اصل دین۔ اولاد اگر توحید پر ہے، توحید کی وصیت کر کے جا رہے ہیں، توحید کے راستے پر انہیں لگا کے جا رہے ہیں، تو یہ اولاد تمہارے لیے آخرت میں بھی اور قبر میں بھی ساتھ دے گی۔ اور اگر یہ گمراہ ہے، یہ شرک کی پابندیوں میں الٹی ہوئی ہے، تو یہ آپ بھی برباد ہے اور تمہیں بھی برباد کرے گی۔ تم سبھی سوال ہوگا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ان کو ہدایت دیتے کیوں نہیں گئے، ان کو سمجھایا کیوں نہیں، محنت ان کے لیے کیوں نہیں کی اولاد کے بارے میں؟ بات سمجھو، یہی نہیں ہم نماز پڑھیں اولاد کو بھی نماز پڑھیں، ہم روزے رکھیں اولاد کو بھی روزے رکھیں، ہم دین کو سمجھیں اولاد کو بھی دین سمجھائیں۔ یہ نہیں کہ اولاد کو ہمارا اور آزاد چھوڑ دے۔ آزاد، آج کل تو آزادی کی اتنی دھوم پڑی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تیرا کروڑ ہاتھ شکر ہے، ہمیں تو آپ نے خبردار فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو، آدم کی اولاد تمہارے اس دشمن نے، شیطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آدم کا جنتی اور حوا کا جنتی لباس اتروا دیا۔ سورۃ اعراف پڑھ کے دیکھیے، اللہ کی نافرمانی کروا کے جنتی لباس اتر گیا۔
اتروا دیا ہے شیطان نے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، میں نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے، لباس پہنو، لیکن خبردار اپنے والدین کی طرح شیطان کے پیچھے چل کے بے لباس نہ ہو جانا۔ آج آزادی کی لہر نے شیطان کے پیچھے چل کے اور کچھ دیا ہے یا نہیں دیا، بے لباس ہو گئے ہیں۔ عورت ہو یا مرد ہو، عورتیں ہیں تو وہ بھی ننگی، اور مرد ہیں تو وہ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ لباس پہن کے بھی ننگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب قاسیات عاریات، کتنی عورتیں ہیں کتنے مرد ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگے۔ شیطان نے جو کام پہلے کیا وہی اس اولاد آدم سے اب کر رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور ہم اس کو آزادی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب یہ ہمارے لیے بہت اچھی زندگی ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ زندگی اچھی نہیں، سراسر گمراہی کی زندگی ہے، اور سراسر جہنم کے راستے کی زندگی۔ جنت کے راستے کی زندگی وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی تھی، جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ وہی جنت کی راستہ، وہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت کہا، کیا فرمایا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ آج بہت سی پوجا ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فرب لا تجعل ربنا وجعلنا مسلمین لک وذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مولا کریم وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچانا، مجھ کو بھی اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ یہاں بھی پوتے کیا کہہ رہے ہیں؟ بتلاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون، ہم جو تیرا الہ، تیرے باپ کا الہ، ہمارے دادا پردادا ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، جو ان کا الہ تھا، ہم اسی کی عبادت گزار ہیں، ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ الہ واحد، وہ الہ ایک ہے، دو یا چار نہیں ہے، ایک ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے دعوے دار ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے اصل بات کہ ہم اسلام کو اپنائیں، مسلمان بنے، ہم سب کچھ بنے۔ جی تم کیا گریجویٹ ہو، تم کیا ہو مولوی صاحب ہو، تم کیا ہو تجار ہو، بھائی یہ پہچان کی باتیں ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی ہو مسلمان رہو۔ اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے، اسلام بازار میں بھی ہے، اسلام عدالت میں بھی ہے، اسلام حکومت میں بھی ہے، ہر جگہ اسلام۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرو، موت آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور یہ بات کئی بار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور خود نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا قل، اے میرے نبی یہ کہو صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ یا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو حنیف تھا، وما کان من المشرکین، مشرک نہ تھا۔ اب ابراہیمی بھی کہلاؤ اور شرک بھی کرو، دو جگہ اکٹھی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ملت ابراہیمی کا پیروکار وہ ہے جو مشرک نہیں ہے۔ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ ملت ابراہیم کا ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے میرے نبی کہہ دو
اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت دی۔ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، سید الاولین والآخرین فرما رہے ہیں کہ ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے ہدایت دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اللہ۔ یہ سارا فیضان کس کا ہے؟ رسول بنایا ہے تو اس نے، ہدایت بنائی ہے تو اس نے، سید الاولین والآخرین بنایا ہے تو اس نے۔ یہ سارے انعامات کس کے ہیں؟ میرے اللہ کے ہیں۔ دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ایک پکا دین ملت ابراہیم کے مطابق، وہ ابراہیم کے ما کان من المشرکین۔ اللہ والو سورۃ فرقان پڑھو، آخری رکوع میں عباد الرحمن کی دعائیں ہیں۔ عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کی دعائیں، ان دعاؤں میں کیا ہے؟ ایک دعا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمیں اور ہمیں ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنی اولاد ہے، والدین دنیا میں بھی ان سے تنگ ہیں۔ ہمارے واقعہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اللہ کرتا یہ تم پیدا ہی نہ ہوتے، اور وہ آگے سے جو جواب دیتا ہے وہ کہنے کی بات نہیں، جو آگے سے بکواس کرتا ہے وہ۔ ہاں، باپ تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے، لیکن باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی رب سے دعا کرے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، رب ھب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو یہی رب ھب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے، بیٹا نہیں نیک بیٹا، ہاں صرف بیٹا نہیں نیک بیٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی ہے وازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم بھی اور ہماری اولاد بھی مل کے ہم جنت میں جائیں۔ ہماری آنکھیں تب ہی ٹھنڈی ہوگی نا اگر ہمارے ساتھ ہماری اولاد بھی جنت میں جائے۔ اگر اولاد جہنم میں جائے تو والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ اس لیے عباد الرحمن کی دعا یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بنیں اور اپنی اولاد کو بھی مسلمان بنانے کی فکر کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اتنی ہی ذمہ داری اولاد کے بارے میں ہے کہ اپنی اولاد کو بھی مسلمان بنائیں، ان کو نمازی بنائیں، ان کو دین کی طرف لگائیں، نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں، دین پڑھائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔